اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ محنت سے مراد جب کوئی شخص کسب معاش کے لیے حلال روزی کا اہتمام کرتا ہے، باہر نکلتا ہے گھر سے اور کام کاج یا کسی بھی طرح کا وہ جو امور ہے وہ نپٹاتا ہے، تو گویا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ مشقت کرنے والے لوگ، مزدور لوگ، دیہڑی دار لوگ اور ان کے علاوہ جو مختلف ذہنی جو ان کے دماغ اور ذہن اور ان کی جو قابلیت سے متعلق جو امور انجام دیے جاتے ہیں، وہ بھی بنیادی طور پر محنت کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم محنت کرتے ہیں کیا وہ محنت ٹھیک کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اور عین رزق حلال کے لیے جو محنت کی جاتی ہے کیا ہم وہ کرتے ہیں، یا ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ محض پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ یہ امام غزالی سے ایک مرتبہ بادشاہ نے کچھ تجاویز مانگی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ کو جو تجاویز دیں ان تجاویز میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ جو مدارس ہیں ان مدارس میں جو طلبہ داخلہ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان طلبہ کے لیے ہنر سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے اپنے تجاویز میں آگے یہ لکھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر جو طلبہ ہیں وہ ہنر نہیں سیکھیں گے تو بہت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر وہ ہنر سیکھتے ہیں اور ہنر مند ہوتے ہیں تو باہر نکل کر وہ ہنر بیچیں گے، لیکن اگر ان کے پاس ہنر نہ ہوا تو امام غزالی کا یہ کہنا تھا کہ وہ باہر نکل کر دین کو بیچیں گے، مذہب کو بیچیں گے۔ آج دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد ہمیں بہت سارے ایسے افراد اور لوگ نظر آتے ہیں جن کے پاس چونکہ ہنر نہیں ہے لہٰذا وہ ہمیں دین کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں مذہب کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں ایسی دکانیں ملتی ہیں کہ جو مذہب کے نام پر جو ہے وہ کھولی جا چکی ہیں یا کھولی جا رہی ہیں، جہاں پر جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں پر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہاں پر کھڑے ہو کر ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی جاتی تھی یا ہمیشہ کی جانی چاہیے تھی، وہاں سے ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے، وہاں سے ایک دوسرے کے لیے جو ہے دشنام ترازیاں جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نعرہ زنی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اتنا برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ان کو ختم کر دیں، ان کو زندہ ہی نہ رہنے دیں۔ لہٰذا یہ اس لیے ہے کہ ہم نے مذہب کو ہم نے ہمارے پاس کوئی ہنر نہیں تھا لوگوں کے پاس، تو ہم نے اس کو مذہب کو بطور ہنر استعمال کیا اور پھر دکانداری لگا لی اپنی۔ دیکھیں ایک چیز ہے علم، ایک ہے ہنر۔ علم کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ جو چیز جو آپ اللہ رب العزت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے جو آپ علم حاصل کرتے ہیں اور جو چاہے وہ دنیاوی علم ہے یا چاہے دینی علم ہے، اور اسپیشلی وہ علم جس سے اللہ رب العزت جو ہے وہ خوش ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس سے جو ہے وہ خوش ہوں، ان علوم کا حصول جو ہے وہ ٹوٹلی اور پیورلی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کل کو ایسی دکانداری چمکائیں کہ جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا یہ کہہ کر کہ ہندا میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میرا خون جو ہے وہ جوش مارے اور میں تم سے بدلہ لوں۔
سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو معاف کر دیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اس کے اوپر بھی تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ کسی بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، کسی بزرگ کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، کسی عورت کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کو بھی جو جو مختلف جو قیدی تھے ان کو یہ کہہ کر رہا کرنے کی خوشخبری دی کہ اگر آپ لوگ جو ہے یہاں پر پڑھائیں گے، علم دیں گے تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ قیدیوں کے لیے جو ہے وہ رہائی کا حکم فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو ایک رحمت للعالمین تھے، رحمت تھے، دوسروں کے لیے ایک اچھائی کے پیامبر بھی تھے، اور آپ نے بطور ان کا اسوہ حسنہ دیکھیں، ان کی سیرت النبی کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سرتا پا جو ہے وہ رحمت تھے، دوسروں کے لیے اچھا تھے۔ آپ نے تو کبھی جو ہے وہ کسی کے لیے برا نہیں کہا، آپ نے کبھی کسی کے لیے جو ہے وہ غلط بات نہیں کی، آپ نے کبھی جو ہے کوئی ایسے لفظ نہیں کسی کے خلاف نکالے یا کسی کے شخصیت کے خلاف کہ جو ہم کہہ سکیں کہ شاید یہ جو ہے یہ اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اخلاقیات کا ایک نمونہ اور درس جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھا، لیکن ہم نے اس کو کیا کیا، ہم نے اس کو ہنر کا ذریعہ بنایا، ہم دنیا داری میں گھر گئے، ہم اس کو اس طرح سے لے کے چل پڑے کہ ہمیں لگا کہ شاید جو ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے ہماری جیبیں بھی گرم ہوں گی، ہمارا گھر بھی چلے گا، ہماری کچن بھی چلے گا، ہمارے بچے تعلیم بھی حاصل کریں گے اور ہم اس کو بیچیں گے، اور ہم نے بیچا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو، مذہب کو بطور آلہ استعمال کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم دین کی ایسنس سے دور ہیں۔ اور شاید اس کی وجہ جو ہے وہ امام غزالی کے جو انہوں نے جو کہا تھا کہ جو ہے بغیر ہنر کے کسی طالب علم کو جو ہے وہ داخلہ نہ دیا جائے، شاید اس سے دوری ہے۔ سو آج بھی اگر ریاست پاکستان اور باقی اسلامی ریاستیں جو ہے اسپیشلی ہمارے ہاں چونکہ یہ زیادہ ہے مذہبی منافرت اور فرقہ بندی، تو اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے لیے آنے والے وقت میں اور بھی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے ان کلمات کے ساتھ کہ بالکل یہ درست بات ہے کہ الکاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور محنت جو ہے وہ اسی میں عظمت ہے۔ ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں دین نہیں بیچنا، ہمیں مذہب نہیں بیچنا، ہمیں مذہب کی تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں قرآن کو اس لیے پڑھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو اس لیے مطالعہ کرنا ہے کہ اس سے ہمیں زندگی گزارنے کے اسلوب، سلیقے اور طریقے جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ اس لیے نہیں کرنا کہ ہم کل کو ممبر رسول پر کھڑے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم جو ہے خدا نخواستہ دوسروں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔